السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ کو پتہ ہے کون تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 22 پر آپ آ جائیں۔ یہاں پر ہیں کچھ خاص الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے میں معنی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ چیپٹر میں آپ کو پڑھا چکی ہوں، لیکن ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ریپیٹ اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو اس کے کوشچن آنسر ہیں وہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہے پرورش۔ پرورش کا مطلب ہے پالنا، فرمان کا مطلب ہے حکم، نڈر کا مطلب ہے بہادر، غزوہ کا مطلب ہے وہ جنگ، غزوہ یعنی جنگ کو کہتے ہیں، وہ جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، یعنی وہ خود شریک ہوئے ہوں، اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رضا مرضی کو کہتے ہیں، یعنی اس کی رضامندی، مرضی اس کی شامل ہو۔ سایہ رحمت مہربانی کا سایہ، فیاض کہتے ہیں سخی کو۔ اچھا، سرچشمہ جو ہے کہتے ہیں منبع کو، اور رفاقت کا مطلب ساتھی، یعنی ساتھ، صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہوتے ہیں، رفاقت۔ ٹھیک ہے، اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں اس کی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یعنی حضرت علی کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی سے بھی بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 سال کے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا، یعنی وہ بہت چھوٹے سے تھے، 3 سال کے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ان کی پرورش خود کریں گے۔ بعد میں حضرت علی کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی بی بی فاطمہ کے بیٹے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بچوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ ایک رات دشمنوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گھر میں موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کے فرمان کے مطابق ہجرت کرنی ہے، لیکن میرے گھر میں کچھ لوگوں کی امانتیں موجود ہیں، تم آج رات میرے بستر پر سو جاؤ، یہ امانتیں واپس کر کے تم مدینے آ جانا۔ یعنی پہلے زمانے میں کیا ہوا تھا کہ بینک وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے نا، تو لوگ جو ہے وہ اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس امانت کے طور پہ رکھوایا کرتے تھے، کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، ٹھیک ہے، اور لوگ ان پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اعتبار کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے تمام جو ہیں امانتیں جو ہیں، یعنی اپنے جو پیسے وغیرہ ہیں، زیورات وغیرہ ہیں، وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھوایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ امانتیں تھیں لوگوں کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن انہوں نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی اللہ کے حکم سے، اس لیے انہوں نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ میرے بستر پر لیٹ جائیں، اور جب یہ صبح جب ہو تو یہ امانتیں واپس کر کے مدینے واپس آ جائیں، مدینے لوٹ آئیں۔ حضرت علی نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور رات بھر صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے رہے۔ صبح ہوئی تو کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی کو بستر پر سوتا دیکھ کر بہت مایوس ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اگلے چند روز میں لوگوں کی امانتیں واپس کی اور مدینے روانہ ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یعنی وہ بالکل بھی ڈرے نہیں، بہت نڈر تھے وہ، اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ لوگ مجھے نہ کوئی نقصان پہنچا دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر پھر بھی اس کے باوجود ان پر بستر پر لیٹ گئے، اور صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی امانتیں واپس لوٹائیں اور مدینے روانہ ہو گئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بہت نیک دل اور سخی انسان تھے، انہوں نے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے لیے کی۔
کے لیے کیا۔ ایک مرتبہ اپنے خادم کے ساتھ کپڑا خریدنے تشریف لے گئے۔ دکان پر جا کر خادم نے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، میں آتا ہوں۔ دکان پر جا کر خادم سے کہا، اچھا انہوں نے کہا، مطلب حضرت علی نے کہا کہ میں آتا ہوں، تم اپنے لیے اور میرے لیے کپڑا خریدو۔ خادم نے اپنے لیے معمولی موٹا کپڑا اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا۔ درزی کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑے کا لباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لباس میرے لیے سی دو۔ یہ سن کر خادم نے کہا کہ آپ رضی اللہ آقا ہیں، آپ کو اچھا کپڑا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رعایا کے ساتھ کے لیے سایہ رحمت تھے۔ بیت المال کے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ اس میں جو رقم جمع ہوتی نہایت فیاضی میں نے آپ کو فیاض مطلب بتایا، یعنی سخی دل کے ساتھ، فیاضی کے ساتھ مستحقوں میں تقسیم کر دیتے۔ مستحق جو حقدار ہوتے تھے، غریب، مسکین، یتیم جو ہوتے تھے، ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ آپ کا رویہ ضمیوں کے ساتھ بہت نہایت شفیق آمیز تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اخلاقی نگرانی کا بھی نہایت سختی کے ساتھ خیال رکھا۔ اسلامی علوم کا اصل سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سرچشمے سے پوری طرح سیراب تھے اور ان صحابہ میں سے تھے جنہوں نے آنجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ ہی میں نہ صرف پورا قرآن یاد کر لیا تھا، بلکہ ان کی ایک ایک آیت کے معنی اور شان نزول سے بھی واقف ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچپن سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کامل 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور رفاقت میں بسر کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نہایت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ متعدد غزوات ان کی بہادری کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر اور غزوہ خیبر کے معرکوں میں بھی آپ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یعنی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنے نیک دل اور سخی اور رحم دل انسان تھے، یعنی انہوں نے کبھی بھی غلاموں کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ یعنی جو ایک واقعہ آپ کو بتایا آپ کی کتاب میں ہے کہ وہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے گئے دکان پر اور انہوں نے اپنے لیے معمولی سا اور اپنے خادم کے لیے اچھا جوڑا پسند کیا۔ یعنی خادم نے اپنے لیے جو تھا معمولی سا اور ان کے لیے اچھا پسند کیا، لیکن جب وہ درزی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھے کپڑے کا جو ہے سوٹ میرے خادم کے لیے بنا دو اور معمولی کپڑے کا میرے لیے بنا دو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس قدر رحم دل، کس قدر اچھے اور سخی انسان تھے کہ انہوں نے بالکل بھی فرق نہ کیا، بلکہ اپنے خادم کو اچھا کپڑا مطلب اچھا جو کپڑا تھا اس کا سوٹ بنانے کو کہا۔ اس پر خادم نے کہا کہ نہیں، آپ آقا ہیں، آپ کو زیادہ ضرورت ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا کیا، میں تو بوڑھا ہوں، تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، اور انہوں نے جو تھے جب وہ 3 سال کے تھے، 3 برس کے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا تھا کہ میں ان کی پرورش خود کروں گا۔ پھر انہوں نے بعد میں اپنی بیٹی کی شادی بھی ان سے کروائی، ٹھیک ہے، حضرت فاطمہ جو تھیں، بیوی فاطمہ جو تھیں، ان کی شادی بھی ان سے کروائی، ٹھیک ہے۔ پھر یعنی جو حضرت امام حسین تھے وہ ان کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والے تھے وہ بھی حضرت علی تھے، انہوں نے بہت کم عمری میں اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہی بتایا ہے کہ جب ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنی پڑی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو مطلب اس پر پھر کیا ہوا، لیکن ان کے پاس بہت سی امانتیں تھیں لوگوں کی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح ہوتے ہی امانتیں لوٹا کر تم آ جانا۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے ان کی بات رد نہیں کی اور وہی کیا جو انہوں نے کہا فرمایا، اور وہ ان کے بستر پر لیٹ گئے اور صبح ہوتے ہی انہوں نے وہ امانتیں لوٹا کر بغیر مطلب خوف کے، مطلب کہ بڑی بات ہے کہ انہیں ڈر لگنا چاہیے تھا کہ یار کہیں وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں کافر، اور اس کی پرواہ کیے بغیر جو تھا انہوں نے جو ہے وہ ان کے بستر پر لیٹ گئے اور صبح ہی جو ہے وہ امانتیں واپس لوٹا کر اور پھر مدینے کی طرف انہوں نے ہجرت کر لی، مدینے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتایا ہے حضرت علی کے بارے میں، ہمیں بتا دیا گیا ہے اس چیپٹر میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے اس کی مشق کی طرف آتے ہیں
اس میں دیکھیں کوشچن نمبر 1 ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ تو آپ کو پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کون تھے؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے انسان تھے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بہت نیک دل اور سخی انسان تھے۔ اس کے لیکن اب آپ اس میں ایسا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک میں آپ نے عنوان لکھنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد آپ نے الفاظ معنی لکھنا ہے اسی طرح، ٹھیک ہے۔ پرورش کا مطلب ہے پالنا، فرمان کا مطلب ہے حکم، نڈر کا مطلب ہے بہادر، غزوہ کا مطلب ہے وہ جنگ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی، ٹھیک ہے، خود شرکت کی ہو۔ رضا کا مطلب ہے مرضی، سایہ رحمت کا مطلب ہے مہربانی کا سایہ، فیاض کا مطلب ہے سخی، سرچشمہ کا مطلب ہے منبع، اور رفاقت کا مطلب ہے ساتھ۔ جب آپ اس کے الفاظ بیان کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پیج پہ اس کی مشق کرنی ہے، اس کے سوال جواب کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوشچن نمبر 1 ہے آپ کا حضرت علی کون تھے؟ ٹھیک ہے، تو حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے، آپ نے ایسا لکھنا ہے۔ پھر سوال نمبر 2 ہے حضرت علی کیسے انسان تھے؟ حضرت علی بہت نیک دل اور سخی انسان تھے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے حضرت علی، ایک منٹ، حضرت علی کی بہادری کے بارے میں بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے لکھنا ہے، دیکھیں حضرت علی کی بہادری کے بارے میں بتائیں۔ آپ لکھنا ہے حضرت علی نہایت بہادر، دلیر اور نڈر تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ خیبر کے معرکوں میں بھی آپ صلی اللہ عنہ نے ایسی اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، ٹھیک ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے غزوہ کہتے ہیں۔ تو غزوہ بدر میں اور غزوہ خیبر کے معرکوں میں بھی آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ یہ 3 کوشچن ہیں۔ اس کے بعد جو نمبر 4 کوشچن ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کپڑا خریدنے گئے تو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ پورا واقعہ ہے جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس میں یہ دیکھیں آپ کی بک میں موجود ہے، یہاں سے آپ اس کا آنسر لکھ لیجیے گا اپنی نوٹ بک میں کہ ایک مرتبہ اپنے خادم کو ساتھ لے کر کپڑا خریدنے تشریف لے گئے۔ دکان پر جا کر خادم سے کہا کہ مجھے ایک کام ہے، میں ابھی آتا ہوں، تم میرے اور میرے لیے کپڑا خرید لو۔ خادم نے اپنے لیے معمولی سا کپڑا اور آپ رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا۔ درزی کی دکان پر جا کر آپ رضی اللہ عنہ نے درزی سے کہا کہ اچھے کپڑے کا لباس خادم کے لیے اور معمولی کپڑے کا لباس میرے لیے سی دو۔ یہ سن کر خادم نے کہا کہ آپ رضی اللہ عنہ آقا ہیں، آپ رضی اللہ عنہ کو اچھا لباس چاہیے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرا کیا ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، تم جوان ہو، تمہارے لیے اچھا کپڑا مناسب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ اس کا آنسر لکھ لیں۔ کوشچن نمبر 4 کا یہ آپ کی بک میں موجود ہے، یہ واقعہ ہے، اس لیے میں نے آپ کو نہیں لکھوایا، آپ اپنی بک سے آرام سے لکھ لیجیے گا۔ اچھا، کوشچن نمبر 5 جو ہے حضرت علی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آپ کے ذہن میں جو آ رہا ہے وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ لکھیں، آپ لکھ سکتے ہیں حضرت علی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کسی کو کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ بس اتنا ہی آپ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ یہ ہو جائے گا کہ یہ تو آپ اسی لیے کر سکتے ہیں، جملے مکمل کرنے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لے لیا سے بات کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے ساری عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ کافر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر سخت مایوس ہوئے، آپ نے صرف جملے مکمل کرنے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا، ساری عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، کافر حضرت علی کو دیکھ کر سخت مایوس ہوئے، خادم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اچھا ملائم کپڑا خریدا، ٹھیک ہے۔ صرف آپ نے یہ چھوٹے ایک لفظ دیکھنا ہے اس میں۔ اچھا، یہ دیکھیے پھر ہے درجیل غلط فکروں جملوں کو درست کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے خادم نے اپنے لیے ملائم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے معمولی کپڑا خریدا، تو یہ تو غلط ہے نا، ٹھیک ہے۔ خادم نے اپنے لیے معمولی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے ملائم کپڑا خریدا، آپ نے اس طرح لکھنا ہے نیچے اس کے۔ دوسرا آپ نے اس کو درست کرنا ہے جملے کو۔ بیت المال کے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے بند تھے، تو آپ لکھنا ہے بیت المال کے دروازے غریبوں اور مسکینوں کے لیے کھلے تھے، آپ نے بند کی جگہ کھلے لکھ دینا ہے۔ حضرت علی جب
5 سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا؟ نہیں، ہم نے تو چیپٹر میں یہی پڑھا نا کہ حضرت علی جب 3 سال کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے لکھنا ہے. نیکی کا راہ اختیار کرو. آپ نے لکھنا ہے نیکی کی راہ اختیار کریں. ٹھیک ہے، نیکی کا راہ نہیں ہوتا، نیکی کی راہ اختیار کریں. ٹھیک ہے. احمد نے فجر کی نماز پڑھا. نہیں، آپ لکھنا ہے احمد نے فجر کی نماز پڑھی. آپ نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے غلط فکرات ہیں، ان کو آپ نے صحیح کرنا ہے، صحیح کر کے رکھنا ہے. اچھا، یہ الفاظ جملے جو ہیں یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جب آپ الفاظ معنی کر لیں گے، ٹھیک ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے الفاظ معنی کر لیا. حضرت علی مرتضیٰ تعالیٰ عنہ کے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے کویشچن آنسر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، کویشچن آنسر کے بعد آپ نے الفاظ جملے کی مشق کرنی ہے. الفاظ جملے ہیں غصبہ، بیت المال، نڈر، سختی اور امانتے. یہ 5 الفاظ ہیں، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اور باقی جو یہ والا کام ہے، جیسے یہ جملے مکمل کرنے ہیں اور یہ ہے، یہ آپ نے بک پہ ہی کرنا ہے. یہ آپ نے ایک نوٹ بک پہ نہیں کرنا. صرف آپ نے الفاظ معنی، سوالوں کے جوابات اور الفاظ جملے جو ہیں آپ نے کاپی میں کرنے ہیں، اپنی نوٹ بک میں کرنے ہیں. اور جملے مکمل کریں اور غلط فکروں کو درست کر کے لکھنا ہے. یہ آپ نے اپنی بک میں ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے.